إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام تر حمد و ثنا، تعریف، توصیف، شکر اور سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے. صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ان گنت اور بے شمار بہت ہی عزت و احترام کے حامل فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، بالخصوص وہ عزیز طلباء جنہوں نے تعلیم کا ایک عظیم مرحلہ مکمل کیا ہے اور درجہ فضیلت تک پہنچے ہیں، اور وہ حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور کلام اللہ کو جل جلالہ وعز شانہ اپنے سینوں میں اور لوح دل و دماغ کے اوپر محفوظ کیا ہے اور نقش کیا ہے،
اور وہ بیٹیاں جنہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا ایک بہت شاندار کورس مکمل کیا ہے، یہ ایک بہت ہی پرمسرت اور سعادت اور برکت کا موقع ہے، جس پہ ہم آج جمعے کے دن جو بڑا ہی مبارک دن ہوتا ہے جمع ہیں اس دینی مرکز کے اندر، اس اللہ کے گھر کے اندر، جس کے متعلق ہمارا یہی گمان ہے اور واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ لمسجد اسست علی التقویٰ کی مصداق ہے کہ اس کی بنیاد اخلاص اور تقویٰ کے اوپر رکھی گئی۔ اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا، اسے برکت عطا فرمائی، اور یہ ادارہ جو اس مسجد کے ساتھ ملحق ہے، ہمارے جن بزرگوں نے ساری زندگی اپنے خون دل کے ساتھ اور اپنی بہترین صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس کی آبیاری کی، اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں، قربانیوں اور جانفشانیوں کو قبول فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں کے ساتھ ملائے، اور جو ان کے اخلاف بہترین سلف کے اچھے خلف ہمارے بھائی اور عزیز جو اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے رفقاء جو اس تعلیم اور تربیت اور دین کی اشاعت اور اس علاقے کے اندر دین کی روشنی کو پھیلانے میں سرگرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و فضل میں، ان کے ورع و تقویٰ میں اور ان کی اخلاص اور للہیت میں مزید برکت اور اضافہ فرمائے، اور اسے قبول فرما کر ان بزرگوں کے لیے بھی اور ان معاونین اور محسنین کے لیے بھی جو ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے جس طرح بھی ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات اور خواتین، سامعین و حاضرین، یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں اپنے ان بیٹوں سے کی جائیں جو دین کی تعلیم مکمل کر کے اور اس کا ایک مرحلہ جو بڑا بنیادی اور ضروری مرحلہ ہے اس کی تکمیل کر کے ایک اگلے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ باتیں کی جائیں توجیہ کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں اور حالات کی ضروریات اور تقاضوں کے حوالے سے کہ انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو کون سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ان کے لیے مشعل راہ ہوگی، رہنما ہوگی، تو کچھ باتیں ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور کچھ باتیں ان بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہنی ہوتی ہیں جو اس موقع پر تشریف لاتے ہیں، ان مجلسوں سے فیض یاب ہونے کے لیے سراپا شوق بن کے ان میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ دین سے اپنی محبت اور دین والوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں ساری امت کے لیے اور امت سے نسبت اور تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آج اس امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے اور کیسا وقت ہے جو اس وقت
اسلام اور مسلمانوں کو درپیش ہے، اور اس میں ہماری فلاح کا اور ہماری عزت کا اور ہماری رفعت کا اور دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا کون سا راستہ ہے جو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس راستے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہماری دنیا سنور سکے اور ہماری آخرت سدھر سکے۔ دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور سدھارنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، اس راستے کو سمجھنا، پہچاننا اور اس راستے کو اختیار کرنا، پھر اس پہ گامزن ہونا اور اس پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور اسی راستے پہ چلتے رہنا، اور چلتے چلتے اسی راستے پر اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ملا دے اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا فرما دے اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی حشر ان کے ساتھ فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جمع فرمائے اور ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیزوں کی خدمت میں جنہوں نے ماشاءاللہ شہادت فضیلت کے مرحلے تک کی تعلیم مکمل کی ہے اور عالمیت کا امتحان دیں گے یا دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس امتحان میں یہ شاندار کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے وہ انہیں مبارک ہو کہ یہ علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جس علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اپنے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پر اللہ رب العزت نے کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت نازل فرمائے ہیں، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا۔ تو یہ فضل عظیم جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اس فضل عظیم کا ورثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کی حکومتیں نہیں چھوڑی، دنیا کی جائیدادیں نہیں چھوڑی، دنیا کی دولت و ثروت کے ڈھیر اور خزانے نہیں چھوڑے، انہوں نے چھوڑا ہے تو یہ علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی درہم و دینار، سونا و چاندی، پیسہ اور روپیہ، جاگیریں اور جائیدادیں ان کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی دولت چھوڑتے ہیں، علم کا خزانہ چھوڑتے ہیں۔ دنیا کی دولتیں تو وہ ہوتی ہیں جنہیں استعمال کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسا علم کا لازوال خزانہ چھوڑتے ہیں جسے جتنا بانٹا جائے، جتنا استعمال کیا جائے، اس میں اتنی ہی برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ علم کا ایسا خزانہ چھوڑتے ہیں جس کا فیض، جس کی برکات دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہیں اور قیامت میں بھی انسان کو ملے گی، اور جنت میں بھی انسان کے اس علم کے ساتھ درجے بلند ہوں گے۔ وہ علم کا ایسا خزانہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ سراسر خیر ہے۔ خیر ہی نہیں، یہ الکوثر ہے، یہ خیر کا ایسا سرچشمہ ہے کہ جس میں خیر اور برکت کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں برکت ہی ہوتی چلی جاتی ہے، کمی آتی ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ خزانہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو کہوں گا، لِيَهْنِكُمُ الْعِلْمِ یا طالبی علوم النبوہ، اے علوم نبوت کے طالب علموں، اس علم سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔
اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان علماء کو جنہوں نے اس ادارے کے اندر علم حاصل کیا ہے اور یہاں تربیت پائی ہے، اساتذہ اور مربی حضرات کے ساتھ وقت گزار کے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے عالم باعمل بنائے کہ ان کے ساتھ جہاں یہ رہیں، جہاں یہ جائیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت یافتہ رکھے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہداۃ مہتدین، یہ خود ہدایت یافتہ ہوں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں اس دین کا خادم اور محافظ بنائے کہ ان کے ساتھ یہ دین محفوظ ہو، اس کا علم بھی محفوظ ہو، اس کا عمل بھی محفوظ ہو، اور اس دین کو خالص جس طرح انہوں نے پڑھا ہے، قرآن و سنت کے علم کو خالص، بے آمیز اور بالکل اس طرح کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ان کو اسی طرح یہ اس امت کی طرف منتقل کریں، آگے پہنچائیں اور اس کے ساتھ اپنے عمل کا نمونہ بھی پیش کریں۔ اللہ انہیں عالم بعمل بنائے، اور اللہ رب العزت اس دور میں جب کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں کافی خبر اور شعور اور آگہی کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور لوگ باخبر ہیں، لوگ باشعور ہیں، جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی واقفیت اور ان کی باخبری بڑھ گئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ دین کے بارے میں لوگوں کی بے خبری بڑھ رہی ہے، دین کے بارے میں لوگوں کی بے خبری بڑھ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں بار بار تازہ ہوتا ہے اور ابھرتا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے، شرح خواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیاں قائم ہو رہی ہیں، کالج بن رہے ہیں اور ادارے تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن علم اٹھتا جا رہا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، جہل بڑھتا جا رہا ہے، عمل گھٹ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو اٹھ رہا ہے؟ وہ کون سی جہالت ہے جو بڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لکھنا پڑھنا آتا ہو اور انسان دنیا کے بارے میں باخبر ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، روزانہ کی خبروں سے آگاہ ہوتا ہو، یہاں بیٹھ کے امریکہ اور جاپان کے بارے میں جانتا ہو، تو وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ رائے بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باخبری ہے، لیکن یہ کیسی باخبری ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں جانتا ہے، لوگوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتا اور اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے رہنما، اپنے پیشوا، اپنے ہادی و مقتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا، اور اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میری محنت، میری بھاگ دوڑ، میری کوشش، میری سعی جس چیز کے لیے لگی ہوئی ہے، جس چیز کے لیے وقف ہے، جس چیز کے لیے میں نے اپنا سب کچھ تج دیا ہے، وہ میرے ساتھ جانے والا نہیں، وہ یہی کا یہی رہ جائے گا، اور میں جاؤں گا تو یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے ساتھ جانے والا نہیں، بلکہ الٹا یہ میرے خلاف فرد جرم بنے گی، میرے خلاف فرد جرم بنے گی۔ یہ دنیا داری، یہ دنیا پرستی اور صرف دنیا ہی کو سامنے رکھنا، یہ چیز تو ایسی ہے جو مجھے اللہ رب العزت کی عدالت میں مجرم بنا کے کھڑا کر دے۔ تجھے اس لیے بھیجا تھا دنیا میں کہ تو دنیا کا بیٹا بن کے رہ جا، دنیا کی پرستش کرنے لگے، اللہ کی بندگی کی بجائے دنیا کا بندہ بن جائے، تجھے اس لیے بھیجا تھا، عبد الدرہم والدینار بن جائے، اور عبد الشہوات، اپنی خواہشات کا اور اپنی اللہ اکبر احوا کا تو غلام بن جائے۔
ان کے اندر زندگی بسر کر کے آ جائے، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ انسان اس چیز کے بارے میں بے خبر ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اس وقت پورے معاشرے میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے وائرس اور جراثیم بہت وسعت کے ساتھ اور بہت کثرت کے ساتھ ہر طرف پھیلے ہوئے۔ مادیت کا وائرس، دنیا پرستی کا وائرس، خواہش پرستی کا وائرس، اللہ اکبر، کون ہے جو اس سے بچا ہوا ہے؟ اور دکھ اور الم کی بات یہ ہے، انسان اس لیے بہت ہی فکر مند ہوتا ہے کہ جنہوں نے علاج کرنا تھا وہ بھی اس مرض کے جراثیم سے متاثر ہیں، ان کے اندر بھی یہ وائرس اترا ہوا ہے اور یہ وہاں بھی اثر دکھا رہا ہے، تو اس لیے میں اپنے ان عزیزوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اس کی وساطت سے اور ان کے توسط سے میں اپنے تمام یہاں جو حاضرین ہیں، بزرگ اور عزیز مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دور کے مرض کو پہچاننا ہے اور اس مرض سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ وہ مرض ہے دنیا پرستی کا مرض، وہ مرض ہے خواہش پرستی کا مرض، اور وہ مرض ہے اللہ سے بے خبر ہونا اور اللہ کے رسول سے بے خبر ہونا۔ دنیا کو علم نہیں اللہ کون ہے اور اس کا مقام اور اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، ہمیں اس کو کیا مقام دینا چاہیے اور اس کو کیسے ماننا چاہیے اور کیسے ہر چیز میں اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہم اس کے محتاج، ہم اس کے بنائے ہوئے، ہم لمحہ لمحہ ہر لحظے پل پل اس کے محتاج ہیں۔ اگر اس کی رحمت ہٹ جائے تو ہم گندگی کا ڈھیر بن جائیں، ایک متعفن لاش بن جائیں، ہم کوئی ہمارے قریب نہ آئے، کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو۔ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسی بیماری جسم کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہے، جسم گل جاتا ہے، جسم کا گوشت جھڑ جاتا ہے، اور انسان کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ دیکھنے سے بھی گھن آتی، یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عافیت کا یہ لباس ہمیں پہنایا ہوا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اس اللہ کے بارے میں انسان نہ جانے، اس کی توحید نہ مانے، اس کا حق نہ ادا کرے عبادت کا، فرما برداری اور وفاداری کا، اس کی غلامی اور اس کی اطاعت شعاری کا انسان کو احساس نہ ہو، یہ مرض ہے اس دور کا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھے کون روکنے والا؟ نہیں، انسان تو آزاد نہیں ہے، نہ یہاں آنے میں آزاد، نہ یہاں سے جانے میں آزاد، اور یہاں رہ کر بھی تو اس کے جو دائرہ ہے تیرے لیے اس نے متعین کر دیا، اس کا پابند ہے، اس سے تو ایک بال برابر بھی باہر نہیں ہو سکتا، لیکن تیرے لیے ایک دائرہ عمل اس نے ایسا تجویز فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے کہ اس میں تجھے اختیار ہے، اور یہ اختیار لے کر تو ایسا گھمنڈ میں آیا ہوا ہے اور ایسے کبر اور غرور کے اندر تو مبتلا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ رب العزت کے جو شریعت کا نظام زندگی ہے اس کو اپنا لے، اس میں تیری بہتری اور بھلائی ہے۔ خواہشات کو اس کے لیے قربان کر دے اور اپنی انا کو اس کے لیے مار دے، اس کا غلام بن جا اور اس کا فرما بردار اور وفادار بن جا، یہ تیری دنیا بھی سنوار دے گا، یہ تیری آخرت بھی بنا دے گا، یہ رویہ تیرے دونوں جہانوں کو سنوار دے گا۔ اور اگر نہیں تو دنیا میں 4 دن، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ جو کچھ ان کی اڑانے ہیں، یہ جو کچھ ان کی پروازیں ہیں، یہ جو کچھ ان کی
زندگی کی رونقیں اور ریل پیل ہے، یہ تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، یہ چند دن کی کھیل ہے، یہ چند دن کا تماشا ہے، پتلیوں کا تماشا ہے، کر لینے دو انہیں، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، وبئس المہاد، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اس وقت کی بیماری کو سمجھنا ہے، وہ وقت کی بیماری کیا ہے جو پورے معاشرے کو اللہ اکبر کوڑ کی طرح لگی ہوئی ہے اور گھن کی طرح کھا رہی ہے، اور اندر ہی اندر اس کو بالکل ختم کیے جا رہی ہے۔ یہ دنیا پرستی کا مرض ہے، یہ خواہش پرستی کا مرض ہے، اور یہ اس چیز کا مرض ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، یہ دنیا میں خواہش پرستی کے لیے انسان نہیں آیا، یہاں انسان آیا ہے اللہ کی پرستش کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، خواہش پرستی کے لیے نہیں آیا، اور یہ دنیا کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ دنیا تو اللہ رب العزت نے تیرے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور تیرے عیش آرام کے لیے، تیرے مزوں اور تیری زندگی کی نشاط کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہوئی ہے، جہاں تیری زندگی دائمی اور ابدی ہوگی، جہاں تیری صحت لازوال ہوگی، جہاں تیری جوانی ایسی ہوگی جو ڈھلنے والی نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، اور جہاں جو تیرے جی میں آئے گا۔ یہاں تو کوئی کسی بھی مرحلے میں ہو، جن کے کاروبار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر بر اعظم میں پھیلے ہوئے ہیں، جاؤ ان کی حسرتیں جا کے پوچھو، اور ان کے دل کے ارمان پوچھو جا کے کہ تمہارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، وہ کس طرح بے چین اور بے قرار ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، نہیں، جیسے جیسے پیسہ آتا جاتا ہے اسی طرح ارمان بڑھتے جاتے ہیں، حسرتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اس کی وجہ سے بے چینی اور بے اطمینانی اور بے کلی، ہر وقت کی پریشانی یہ انسان کے دامن گیر ہوتی ہے، اور یہ لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اصل میں جنت بنائی ہے، اسی لیے پہلے ہمارے ابا اور اماں کو جنت میں ٹھہرایا تھا کہ یہ ہے تمہارا اصل گھر، اور یہاں تم جا رہے ہو امتحان دینے کے لیے، پاس کر کے آنا امتحان، اور یہاں ہم آئے ہوئے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی کے لیے ہو گئے، اسی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مر رہے ہیں، اور اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے جو اصل ہمارا گھر ہے، جو اصل ہماری جگہ ہے۔ یہ اصل بیماری ہے اس دور کی، دنیا پرستی کی بیماری، خواہش پرستی کی بیماری، اور اس کا علاج کرنے کے لیے یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ علم ہے جو حقائق کا علم ہے، جس نے یہ بتایا کہ یہ دنیا جو کچھ ہے، اللہ اکبر، یہ سب اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ اللہ رب العزت کی دین اور عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اس لیے دی ہے کہ لوگ اسے استعمال کر کے اللہ کے شکر گزار اور وفادار بنے، اور اسے پا کر اگر انسان اللہ کا ناشکرا اور اللہ رب العزت کا نافرمان، فرعون اور شداد جیسا، قوم عاد اور قوم ثمود جیسا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی کوئی کمزور ہستی نہیں ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور اب میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اسے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارنے پڑتے، وہ کبھی ہوا کو بھیج دیتا ہے، کبھی پانی کو بھیج دیتا ہے، کبھی زمین کو حکم دیتا ہے، کبھی آسمان سے بجلیاں اتار دیتا ہے جو یہاں بسنے والوں کو تہس نہس کر دیتی ہے، انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جاؤ دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو ٹھکرایا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، اور اللہ کی شریعت کو پامال کیا، اور اپنی بادشاہتیں اور اپنی بڑائیاں انہوں نے دنیا میں قائم کی، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے جس کے پاس ہماری جیسی طاقت ہو، جس کے پاس ہمارے جیسی ٹیکنالوجی ہو، جس کے پاس ہمارے جیسی قوت ہو۔ اللہ اکبر۔ انہیں اتنا گھمنڈ تھا اپنے آپ کے اوپر، اللہ رب العزت نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ ان کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، یہ دیکھو ان کے کھنڈرات، وہاں آج تک آبادی نہیں ہو سکی، وہاں کوئی باقی متنفس نہیں رہا، اور وہاں کوئی آگے اور بھی آباد نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ حقیقت پہچاننے کی ہے، جب تک انسان نہ پہچانے اس وقت تک انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔
یہ دین ہے جو انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہ علم ہی ہے شریعت کا علم جس سے انسان کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اور افسوس ہوتا ہے اس آدمی پر، اللہ اکبر، جسے اس کی حقیقت معلوم ہو اور پھر وہ اندھا ہو جائے، پھر وہ اس دنیا کے پیچھے اندھا ہو جائے، اس دین کو چھوڑ دے. اس دین کو چھوڑ کر یا اس دین کو ذریعہ بنا کر اس دنیا کے لیے استعمال کرے تو یہ پھر بہت ہی محروم اور بہت ہی بدبخت ہوتا ہے کہ جو دین کے ذریعے دنیا بنائے. یہ دین دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ تو جنت بنانے کے لیے ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس دین کا علم سیکھنے والے کے لیے جب یہ نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ تو جنت کی شاہراہ پہ تمہیں لے کے چلتا ہے، اور جنت تمہارا مقصود ہونا چاہیے. اور جنت کو مقصود بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں. وہ اس راستے میں جس کو وقف کر دیا جائے، اس راستے میں جس کو لگا دیا جائے، تمہارے سامنے مریم صدیقہ کی مثال ہے. ذرا غور تو کرو. زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل اور ان کے سرپرست تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے، کفالت بھی کرتے تھے. بیت المقدس کے ایک گھر میں، ایک حجرے میں وہ عبادت کے اندر ہمیشہ منہمک رہتی تھی اور وہی ان کا کھانا وانا لے کے آتے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بغیر کسی کے لانے کے تازہ بتازہ نو بنو کھانے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، رزق پہنچا ہوا ہوتا ہے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ قالت ھو من عند اللہ، میری اماں نے مجھے اللہ کے لیے وقف کیا ہے اور میں اللہ کی عبادت میں یہاں لگی ہوئی ہوں. یہ میرے اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے وقف ہو جاتے ہیں وہ جہاں بیٹھ جائیں، کسی گاؤں میں بیٹھ جائیں، کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں، کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت انہیں ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت ان کی دستگیری کرتا ہے. وہ جہاں بیٹھ جائیں اللہ رب العزت وہاں بڑی بڑی ادارے، بڑی بڑے مرکز اور بڑی بڑی درس گاہیں اللہ رب العزت قائم کر دیتے ہیں. یہ تمہارے سامنے نہیں ہے. کیا تاریخ ہے اس ادارے کی، کن حالات میں یہ شروع ہوا اور آج کہاں پہنچا ہوا اللہ کے فضل سے. اس لیے میرے عزیزو، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کیا بنے گا. آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، سچے ربانی عالم بن جاؤ اور امت کے بیماروں کا علاج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو اور لوگوں کے مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرو. انشاءاللہ العزیز یہ تم لوگ ان ڈاکٹروں سے کہیں بڑھ کر ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم دو ہی ہیں، علم الادیان و علم الابدان. سب سے اعلیٰ اور اشرف علم دین کا علم ہے، اور دوسرے نمبر پہ طب کا اور انسانی صحت کا علم ہے جس سے انسانی جسم کا علاج کیا جاتا ہے. یہ انسان کے جسم کا علاج کرنا اور اس کی صحت کو قائم رکھنا، یہ علم دنیا کے اندر سب سے اشرف علم ہے جس سے انسان کے صحت اور زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے، بیماریوں سے انسان کو تحفظ دیا جاتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی افضل یہ دین کا علم ہے جس سے انسان کی روح اور اس کے قلب کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کی اس فانی زندگی سے بڑھ کر اس کی دائمی اور ابدی زندگی کو بہتر اور محفوظ بنایا جاتا ہے، اور اسے قبر کی زندگی میں تحفظ دیا جاتا ہے، اور حشر کے دن اس کی بہتری کے لیے سامان کیا جاتا ہے. تو آپ وہ طبیب ہیں، روحانی طبیب ہیں، ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنے والے ہیں. اس لیے آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے آپ کو بہت اونچے مقام کے لیے چنا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے وارث ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے وارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے، اللہ اکبر، سید و ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار. سارے نبی اور سارے انسان، سارے بادشاہ اور سارے بڑے ان کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب سے آگے ہوں گے، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام سب سے اونچا ہے. آپ ان کے وارث ہیں، ان کے مشن کے وارث ہیں. اس لیے کسی احساس کمتری میں نہ پڑیں. اور وہ لوگ
جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے والدین کو بھی مبارک دیتا ہوں، انہیں بھی میں تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی تہنیہ کے جذبات میں رکھتا ہوں۔ اللہ ان کے لیے بھی ان بیٹوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے اور دنیا اور آخرت کی عزت کا باعث بھی بنائے، اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو، ان حافظوں کو، ان علماء کو، ان فاضلات کو اللہ رب العزت سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی راحت کا باعث ہے انشاءاللہ العزیز، اور بڑا سرمایہ ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ اس امت کا ایسا اثاثہ ہے جو دین کے محافظ ہیں، جو اس دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، جو اصل اللہ کا کام ہے۔ یہ دین اللہ نے اتارا، قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور دین کا بیان، قرآن کا بیان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی، یہ اس دین کا، اس قرآن کا بیان ہے، عملی نمونہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دین لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے دین۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر اور اس ذکر کا بیان یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اور اللہ اس کے حفاظت فرمانے والے اور اس کے نگہبان ہیں۔ اور اللہ کن لوگوں کے ذریعے اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ لوگوں کو قرآن فرشتے پڑھاتے ہیں آ کر، حدیثوں کی تعلیم لوگوں کو اللہ کے فرشتے آ کر دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے تعلیم؟ یہ علماء ہیں، یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اس مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ قال اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلغلے اور زمزمے بلند کرنے والے، یہ ہیں جو اللہ کے اس مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہیں دین کے محافظ، ان کے ساتھ یہ دین محفوظ ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ بھی آپ سن لیں کہ جو ان کے ساتھ جڑے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی بنے، سدھر گئے، بن گئے، اللہ نے ان کو چن لیا اللہ کے رسول کا ساتھ دینے پر، اور جو دشمن بنے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ صہیب اور سلمان کہاں پہنچ گئے؟ بلال، اللہ اکبر، اور ان کے والد یہ کہاں پہنچ گئے، اور سمیہ کہاں پہنچ گئی، اور ابو لہب اور ابو جہل مکے کے سردار، ان کا کیا بنا؟ تو جو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی عزت ملے گی، اور اگر کوئی نہیں ملے گا تو ان کا بگڑنے والا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی ایک جماعت دین کے اوپر کھڑی رہے گی۔ یہ تو دین کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کی ایسی گہری کمٹمنٹ ہے دین کے ساتھ کہ یہ کبھی ختم ہونے والی اور ٹوٹنے والی اور کمزور پڑنے والی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خلل آنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی دین کے لیے آپ لگا دیں، اس کے لیے وقف ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز لا یضرهم من خذلهم ولا من خلفهم۔ جو تمہارے ساتھ مخالفت کرتا ہے، تمہیں مٹانا چاہتا ہے، تم سے ہاتھ کھینچ کے تمہیں بے یار و مددگار کرنا چاہتا ہے، یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی باخبر ہونا چاہیے۔ اگر ہم کریں گے تو اپنے لیے، نہیں کریں گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم نہیں تو اللہ کو کیا ہے، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا ہوں ان بچوں کے حوالے سے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ اس دین کی حفاظت کرنی ہے اور اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ اور ہم جو لوگ عام لوگ ہیں، دین سے محبت رکھنے والے، مسلمانوں سے محبت رکھنے والے اور دینی اداروں سے محبت رکھنے والے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ دین کے اور دین کے خادموں کے خادم، ان کے خادم بنے، اور یہ ایسی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ان دین کے خادموں کو ان علماء کے صحاب میں اور ان کے ادب میں شریک بنا دے، ان کو
حصے دار بناتا ہے، اس طرح سے ہے میدان میں جا کر وہاں سر بکف اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے. اس کو تیار کر کے، اس کی کفالت کر کے روانہ کرنے والا اور پیچھے اس کے گھر کو سنبھالنے والا، اللہ اس کے اجر و ثواب میں اس کو بھی شریک بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طرح یہ علماء، یہ دین کے خادم جو اپنی زندگیاں اس دین کے لیے لگاتے ہیں، اگر آپ ان کی کفالت کریں گے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے دست و بازو بنیں گے، ان کے پشتیبان بنیں گے، ان کے معاون بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں آپ کو بھی شریک کر دے گا. اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں اور بہت مہربان ہیں. وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا کے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت بہت مہربان ہے. تو آپ ان کے اجر و ثواب میں شریک ہیں. اور اگر نہیں کرتے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا اس کا ہمارے ساتھ واسطہ ہی کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کیا ہے. اس لیے آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس علم دین کا تحفظ کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے. جائیں یہ علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، درس گاہوں میں جائیں، بڑی بڑی جو ریسرچ کے سینٹر بنے ہوئے وہاں جائیں، سارے کام کریں، لیکن مسجد کو نہ چھوڑیں، مدرسے کو نہ چھوڑیں، مسند نبوی کو نہ چھوڑیں، مصلی نبوی کو نہ چھوڑیں، منبر نبوی کو نہ چھوڑیں. اس سے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں. یہ سب سے بڑی عزت ہے، یہ سب سے بڑا شرف ہے، یہ سب سے بڑا وقار اور سب سے بڑے عظمت کی علامت ہے. اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں کہ انسان کو اس منبر سے وابستگی نصیب ہو جائے. لوگ چاہتے ہیں جی کیا کرتا ہے وہ مسجد میں گیا، اور مسجد کو چھوٹی چیز ہے. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری جگہ مسجد ہے، اور یہاں آنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، میرے وزیٹر ہیں، میری ملاقات کے لیے آئے ہیں. اور جو ان کی امامت کرتا ہے، ان کی پیشوائی کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے مؤذن، ان کی امامت کرواتا ہے امام، ان کو ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. یہ اللہ کا سفیر، اس کی حیثیت کو چھوٹی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ خوش نصیب وہ ہیں معلم الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے. اللہ رب العزت خود بھی ان کی ثنا کرتے ہیں. اللہ تعریف فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتے، نورانی فرشتے، و من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندروں کے اندر رہنے والے جانور بھی ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. دنیا کے لوگ، محلے کے لوگ، شاید اس بستی کے اور گاؤں کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت ان کا نام پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اور ان کے لیے پوری دنیا کے اندر دعائیں بھی کی جاتی ہیں، تعریفیں بھی کی جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہے انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو خالص کر لو، اللہ کی رضا کو مقصود بنا لو، لوجہ اللہ کام کرو، باقی سب کچھ اللہ رب العزت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. اللہ رب العزت بہت قدردان ہے، بہت قدردان ہے. اور ہماری تاریخ ایسی ہے جن لوگوں نے اللہ کے لیے کام کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ خلاف، حکمران خلاف اور اپنے مخالف، بیگانے مخالف، لیکن آج انہیں کون جانتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہر وقت دعائیں ہو رہی ہیں، ہر وقت ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب لوگوں کی رہنما ہے. قرآن کے ساتھ اس کتاب کا نام لیا جاتا ہے. یہ درجے کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. اس کے لیے دنیا کے اندر جو لوگوں کے تعلقات ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کے ساتھ جو انسان کا سچا تعلق ہے یہی اصل چیز ہے، یہی ہے جس کے اوپر دار و مدار ہے انسان کے مستقبل کا. جو اللہ کے ہاں قبولیت ہے یہی دنیا کے اندر محبوبیت اور مقبولیت کا زینہ بنتا. اس کے لیے کوشش کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے، اس کے اوپر ترکیز کیجئے، اس کو ٹارگٹ کیجئے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے. اور اللہ کے ساتھ اگر بن گئی تو پھر کسی کی محتاجی نہیں رہتی، اور اگر اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے
تو ساری دنیا سے بناتا پھرے انسان، کبھی انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان تہی دامن کا تہی دامن ہی رہتا ہے، وہ محتاج اور فقیر ہی رہتا ہے، بلکہ دھکے کھاتا ہے، لوگ اسے دھتکارتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو سدھاریے، جس طرح صحابہ نے سدھارا تھا، آپ اپنے آپ کو اس لائن پہ لے کے آئیے۔ تو یہ علم بہت بڑا علم ہے، بہت عظیم الشان علم ہے، اس علم کی قدر کیجئے، اس کا تحفظ کیجئے، اور جو اس کے محافظ ہیں ان کے خادم بنیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے معاون اور ان کے دست و بازو بنیں۔ کام جہاں مرضی کریں، کاروبار کریں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کام کریں، لیکن مسجد اور مدرسے سے وابستگی نہ ختم کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو ٹائم دیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو حدیث پڑھائیں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ یہ کام ہے امت کے علاج کا، امت کی اصلاح کا۔ اس کام سے کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ کام صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں نے بھی کرنا ہے، عورتوں نے بھی کرنا ہے، خواتین کا بھی یہ کام ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف جو حضرات صحابہ کرام تھے مرد صرف وہی کرتے تھے؟ نہیں، انصار کی خواتین بھی دین سیکھتی تھی، اور امہات المومنین نے بھی لوگوں کو دین سکھایا ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دین کی اشاعت کے اندر جتنا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، ام سلمہ کا کردار ہے، کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہے، مردوں سے کم نہیں ہے۔ خواتین بھی دین سیکھیں اور آگے سکھائیں، اپنی نسلوں کو مسلمان بنائیں، اپنے محلوں کو اور اپنے خاندان کے افراد کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہم نے دین کے اوپر چلنا ہے اور دین کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ دین محفوظ رہے گا۔ اور اس وقت کے جو فتنے ہیں ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ الحاد کا فتنہ، شرک کا فتنہ، دنیا پرستی کا فتنہ، خواہش پرستی کا فتنہ، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے منافست اور مسابقت کی دوڑ، اس نے یہ کر لیا اور میں پیچھے کھڑا ہوں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اس میں ایک دوسرے کی ریس اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں وہ زیرو سے نکل کر اربوں تک پہنچ گیا، اور اربوں سے نکل کے کھربوں اور اس سے بھی آگے پہنچ گیا، ملین بلین ٹریلینز اور اس سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے ریس کی جائے۔ ریس کرنے کی چیز یہ ہے کہ جنتوں کے کن اعلیٰ مقامات تک پہنچ گیا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ تبدیلی آئے گی۔ یہ دین ہی ذریعہ ہے لوگوں کو عزت دلانے کا، اور یہ دین ہی ذریعہ ہے امت مسلمہ کے علو اور رفعت و سرفرازی و سربلندی کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے علو، سرفرازی، بلندی، رفعت اور دنیا کے اندر بالا دستی تمہیں ملے گی اگر تم مومن ہو گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اونچا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں اس قرآن کے ذریعے اور اس قرآن کے بیان حدیث و سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند کر دیتا ہے، انہیں سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو عزت و رفعت، بلندی و سرفرازی اس دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس دین کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سر بلند اور سرفراز کر دے گا، اور جو ہمارے مخالف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے جھکا دے گا، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ دیں۔ نہیں، دنیا دارالاسباب ہے، کوشش کیجئے، راستہ آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، لیکن دین کو مقدم رکھیے۔ دنیا کا جتنا کرو گے جو رہ جائے گا وہ اللہ پورا کر دے گا۔ دین کے لیے آپ بھرپور طریقہ اختیار کریں، اور دنیا کے لیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کے آئے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میری پونجی ہے جو لا کے میں نے میدان میں کھڑی کر دی ہے، اب یہ تیرے حوالے ہے اور تو نے ان کی مدد کرنی ہے، اپنے وعدے پورے کر۔ تو اللہ رب العزت نے 1000 فرشتہ اتار دیا، 1000 فرشتہ اتار دیا۔ تو آج بھی اگر دین ہمارے اندر زندہ ہو جائے، اور یہ بات رکھیں یاد، اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، خالص دین جس میں شرک کی
الہاد کی، دہریت کی کوئی آمیزش نہ ہو، بدعات، خرافات، توہمات اور بےہودہ اور لغو بے سروپا چیزیں، ان کی کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اس دین کے اندر۔ وہ کھرا سچا اور سچا دین کتاب و سنت سے جو لیا جاتا ہے، اس دین کے اوپر کھڑے ہوں، اس دین کے اوپر چلیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ملاوٹی دین، یہ بناوٹی دین، یہ کھوٹا دین، یہ جھوٹا دین جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا دیا گیا ہے اور لوگ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو، توحید کو خالص کرو، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، شرک کو سمجھو، اس سے بچو، اور بدعتوں سے نفور ہو، بدعتوں سے بچیں، ان سے نفرت کریں، ان سے دور ہوں، اور سنت کے ساتھ چمٹیں، سنت کو اپنائیں، اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں، اپنی قوت کو متحد کریں۔ لا تنازعوا فتفشلوا، یہ تنازعات ختم کریں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جہاں کوئی ہے وہیں رہے اور اکٹھے ہو جاؤ، نہ کبھی ایسے اکٹھا ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہوئے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ایسے جڑنے والے ایسے تم سمجھتے ہو اکٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کا دل اس کا اور طرف، اس کا اور طرف، اس کا اور طرف، اس کے سامنے کوئی اور چیز، اس کے سامنے کوئی اور چیز۔ اس طرح کے لوگ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اللہ کی رحمت بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی رحمت کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو حق کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اپنی مفادات، اپنی ذات اور اپنی انانیت اور اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو کے کہتے ہیں اللہ کا دین، دین کا مفاد، امت کا مفاد، اللہ کا کلمہ، حق کی بات، یہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اتفاق ہوتا ہے۔ تو آپ اتفاق کے لیے کوشش کیجئے، دین کے تحفظ کے لیے کوشش کیجئے، دین کی اشاعت کے لیے کوشش کیجئے، علماء کا ساتھ دیجئے، اور ان اداروں کے ساتھ مخلص معاون بنیے، اور جہاں بھی آپ کا اثر رسوخ ہے اپنے حلقہ احباب کے اندر، آخر انسان معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھتا ہے، فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، جتنے بھی ادارے ہیں ملک کے اندر، کسی نہ کسی حوالے سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، ان سب کی غلط فہمیاں بھی دور کیجئے۔ فوج کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فوج اس ملک کا اثاثہ ہے، اور یہ ملک ہمارا ہے، اور ہمارے لیے فوج بھی پیاری ہے، یہ ملک بھی پیارا ہے، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اس ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم فوج کے بھی خیر خواہ ہیں، اس ملک کے بھی خیر خواہ ہیں، پولیس بھی اس ملک کی جو ہے وہ انسانوں کی امن کی اور ان کے تحفظ کی علمبردار ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، لیکن ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، انصاف کریں، انصاف۔ تو انشاءاللہ اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی ہے، اسی طرح جوڈیشری ہے۔ تم مسلمان ہو، دین کو نافذ کرو، اللہ کے حکم کو قائم کرو، اللہ رب العزت تمہیں تمکن عطا فرمائے گا، تمہیں تحفظ عطا فرمائے گا۔ اور جو سیاستدان ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی ہم سے الگ نہیں، ہمارا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے بندو آؤ، ہم سب مل کے اس دین کے مخلص بن جائیں، اس اللہ کے مخلص بندے بن جائیں جس کے ہم محتاج ہیں اور جس کے سامنے کل اپنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس ہادی برحق کے پیروکار بن جائیں جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اور قیامت کے دن جن کی شفاعت سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت ملنے والی ہے۔ رب امتی، رب امتی، ان کے پیروکار بن جائیں۔ اس میں عزت بھی ہے، اس میں سعادت بھی ہے، اس میں دونوں جہان کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جن عزیزوں نے قرآن حفظ کیا ہے، جن علماء نے درجہ فضیلت تک تعلیم حاصل کی ہے، اور جن بیٹیوں نے یہ شارٹ کورس مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور جو یہاں تعلیم تربیت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے برادران اور عزیزان، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و فضل میں، ان کی صلاحیتوں اور توانائیوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور جتنے ادارے ہیں ملک کے اندر کام کرنے والے اور بیرون ملک بھی پورے عالم اسلام میں کام کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو استحکام اور دوام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو برابر فرمائے، نتیجہ خیز بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف لوٹنا اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، اور اللہ کے اتارے ہوئے قرآن و سنت کے ساتھ پوری طرح خلوص کے ساتھ
اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور اس کو اپنا دستور اور رہنما بنا لینا، اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے، اور مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کی اور وہاں رہنے والوں کی زندگیوں کی اور ان کے امن و امان کی اور ان کے معاشی جو وسائل ہیں اور جو ان کے معاشی اثاثے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو دینی اثاثے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقل اور ہوش کی طرف آئیں اور اس دنیا کے اندر امن قائم کریں، اس دنیا کے اندر سلامتی کو فروغ دیں، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ اس کو قبول کریں جو سب کے لیے ایک ہے، اس نظام عدل کو قبول کریں، اس میں ہماری انشاءاللہ العزیز عزت بھی ہے اور بقا اور نجات بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری التجائیں قبول فرمائے، اور جو ہماری تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، جو ہمارے ارمان اور ہماری چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کی دنیا کی جو خیر و برکت کا باعث ہیں انہیں پورا فرمائے، انہیں آسان فرمائے، اور اگر ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہیں یقیناً کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، قصور ہی قصور ہیں، اور غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور لغزشیں ہی لغزشیں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اس پردہ پوشی بھی فرمائے اور انہیں قبول فرما کے اپنی بخشش کے ساتھ اور رضا کے ساتھ ہمیں سرفراز فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔